الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد معزز و محترم ناظرین، طلباء، علماء، مسلکی ساتھیوں، قریباً پچھلے 100 سال سے مولانا احمد خان صاحب فاضل بریلوی اور ان کے متبعین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر عموماً اور ان کے صف اول کے اکابر پر خصوصاً تکفیر، تفسیق، ختم نبوت کے انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے فتوے لگاتے آ رہے ہیں۔ اور وہ کون سی گالی ہے جو انہوں نے اسٹیج پر اور اپنی کتابوں پر اکابر علماء دیوبند کو نہیں دی؟ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہر مقام، ہر موڑ، ہر جگہ پر اپنے ان اکابر کا بھرپور دفاع کیا۔ ہم نے نہ صرف دفاع کے ساتھ ساتھ رد عمل کے طور پر تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق یہ دعویٰ بھی اپنے مخالفین کے سامنے رکھا کہ اگر آپ 1 صدی سے ہمارے اکابر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی دعویٰ سن لیجئے کہ مولانا رضا خان صاحب فاضل بریلوی اگر ہمارے اکابر معذلہ گستاخ ہیں تو پھر مولانا رضا خان صاحب فاضل بریلوی اور دیگر بریلی اکابر بھی اپنے فتاویٰ، اصول اور عبارات کی روشنی میں اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہیں جس طرح آپ اکابر علماء دیوبند کو کرتے ہیں، اور جو فتوے آپ اکابر علماء دیوبند پر لگاتے ہیں وہی لوٹ کر مولانا رضا خان بریلی اور دیگر بریلی اکابر پر لگتے ہیں۔ جب ہم یہ دعویٰ پیش کرتے تو بجائے ہماری طرح جیسے ہم نے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کا دفاع کیا، بجائے مولانا رضا خان صاحب بریلی کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آنے کے وہ بھڑک جاتے ہیں کہ یہ فاضل بریلی کیسے کافر ہو سکتے ہیں، وہ تو کفر پروف ہے، ان کو تو آپ کے فلاں بزرگ نے ان کی علم کا، ان کے تقوی کا اور ان کی ثقافت کا اقرار کیا ہے، ان کے لیے بڑے القابات لکھے، ان کی بڑی تعریف و توصیف کی۔ تو اسی کے ضمن میں آج کا ہمارا درس ہے کہ اگر بالفرض مولانا رضا خان صاحب فاضل بریلی کی تعریف و توصیف ہمارے بعض بزرگوں نے کی ہے، اس بنا پر ان کے ایمان اور کفر پر بات نہیں ہو سکتی، تو اسی اصول پر تو پھر اکابر میں دیوبند کو بھی مسلمان اور بزرگ ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ اس باب میں میرے پاس 20 حوالے ہیں جس میں بریلی علماء نے ہمارے اکابر کا ڈٹ سے دفاع کیا، ان کی تعریف و توصیف کی، تو پھر ان پر بھی بات نہیں ہونی چاہیے، انہیں بھی مسلمان مانو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہمارے اکابر کی تعریف کرے کوئی تو اس کی تعویلیں کرو، اور اگر تمہارے بزرگوں کی تعریف کوئی کر دے تو اس کی ایمان کی سند بن جائے۔ لہٰذا اسی ضمن میں چند حوالے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے پاس شریعت کورٹ کی چیف جسٹس ہے پیر محمد کرم شاہ اظہری کی بہت نایاب کتاب ہے تحذیر الناس میری دفاع میں، تحذیر الناس میری نظر میں، اور یہ ان کے اپنے مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 58 پر مولانا رضا خان صاحب بریلی نے حسام الحرمین میں اور تمام بریلی یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی صدیقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کا معزلہ انکار کیا ہے، جبکہ یہ مولوی صاحب جو شریعت کورٹ کے جج بھی رہ چکے، گویا یہ کورٹ کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلے، تو اب جو کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہ مان تو اس کے لیے سالس کون ہوگا؟ لکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانے کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحتاً سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ تو کہتے وہ منکر ہے اور آپ کے بزرگ کہتے کہ نہیں وہ تو ختم نبوت کا ببانگ دول اعلان کرتے تھے۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب میرے پاس حدائق الحنفیہ ہے جو مولانا فقیر محمد جیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور ان کو بریلی حضرات کے بریلی بھائیوں کے مورخ علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے تذکرہ اکابر اہل سنت کے اپنے بزرگوں میں مانا ہے، اور یہ چھپی بھی ہمارے بریلی بھائیوں کے مکتبے سے رضا الحسن صاحب نے اس کو چھاپا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اس کے صفحہ نمبر 34 پر دیپاچا ہے جس میں مؤلف کہتے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی؟ کتاب لکھنے کی وجہ لکھتے کہ اپنی جہالت سے علماء کرام خصوصاً فقہاء احناف کی تحقیر و توہین کرتے دیکھتا اور ان کے حق میں طرح طرح کے طعن علمی کرتے سنتا تھا، اور تعجب سے کہتا تھا کہ الہی
ان لوگوں کی عقل و سمجھ پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی عمدہ تصانیف و توالیف کے ذریعے سے علم شریعت کو اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا اور محض جن کے طفیل سے علم رسالت پناہی ان تک پہنچا، انہی پر یہ عقل کے پتلے اپنی سوء فہمی سے بے علمی و بے بضاعتی علوم قرآن و حدیث کا دھبا لگاتے ہیں، اور چاہتا تھا کہ فقہاء اعظام و علماء کرام حنفیہ کے تراجم و حالات میں ایک مفصل کتاب لکھوں اور ان کے مدارج و مراتب علوم حدیث و فقہ وغیرہ کو جس وقت کے علماء و حفظ اللہ کو ان کا عشر اشیر بھی حاصل نہیں، ما سلسلہ سند تلمذ و روایت و تاریخ ولادت و وفات وغیرہ حالات کے ایسے خوبی و خوش اسلوبی سے معرض تحریر میں لاؤں کہ جس کو دیکھ کر یہ بے ادب و گستاخ خود بخود و شرمسار ہو جائیں۔ یعنی میرے اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ کہ بہت سے لوگ ان بڑے بڑے فقہا پر اعتراض کرتے، تان و تشنیع کرتے، ان عقل کے گدھوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انہی علماء کے توسط سے رسول اللہ کا دین تم تک پہنچا۔ لہذا میں نے ضرور خیال کیا کہ جن لوگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے حالات مفصل ذکر کروں تاکہ ان کے کارنامے، ان کے تقویٰ طہارت علم کو دیکھ کر پڑھ کر انہیں شرم آئے۔ اب انہی لوگوں میں سے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 547 547 پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کا ذکر کر رہے ہیں، علامہ اثر، فہامہ دہر، فاضل متبحر، مناظر، مباحث اور ذہین و معقولات کے گویا پتلے، اور کیا کیا ان کی تعریف و توصیف میں انہوں نے قلابیں ملائے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ امام نانوتوی رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ، آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ انہیں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد شرم کے مارے ان کے سر جھک جانے چاہیے۔ یہ تیسری کتاب میرے پاس علامہ نور بخش توکلی صاحب کی سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قریباً تمام بریلی حضرات نے جنہوں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اسے پسند فرمایا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا، اور اسی کتاب کے سبب سے نور بخش توکلی صاحب کی مغفرت ہوئی۔ اس کا صفحہ نمبر 746 ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مصنف کی زندگی میں چھپی، اس پر ان کا دیباچہ بھی ہے۔ صفحہ نمبر 746 پر مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں۔ مولانا مزہ خان صاحب بریلی کہتے ہیں تاری داری کے اندر کہ دیوبندیوں کو مولانا کہنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ توثیق اور کلمہ تعظیم ہے۔ انہوں نے صرف مولانا کا بلکہ مولوی کا، اور فیض احمد اویسی صاحب شرح ادائق بخش میں لکھتے کہ مولوی یہ ولایت کا، اولیاء کا لقب ہے۔ مولانا بھی کہہ رہے، مولوی بھی کہہ رہے، ساتھ میں رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہہ رہے۔ گویا امام نانوتوی کی عظمت، جب یہ کتاب مقبول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو امام نانوتوی کی عظمت، ان کا مولانا، ان کا ولی، ان کا مولوی ہونا اور ان کا رحمت اللہ تعالی علیہ ہونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے۔ تو اب جو رسول اللہ جن کو ایمان کی سند دے، کوئی ان پہ اعتراض کرے تو انہیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تیسری کتاب میرے پاس بزم خیر الزیت ہے جو ہمارے بریلیوں کے شیخ الاسلام ابو الحسن فاروقی صاحب، مولانا حضرت شاہ زید ابو الحسن فاروقی صاحب دلی کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ شیخ الاسلام ہے ہمارے بریلی بھائیوں کی۔ کوئی اس کا انکار کرے، میں نے اپنی دفاع کے اندر ان کی توثیق کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ صفحہ نمبر 51 پر امام نانوتوی کی تعریفیں کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 51 ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ جناب شمس العلماء حافظ احمد صاحب ابن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، اور وہ بھی شرکت جماعت کے لیے تیار ہو گئے۔ بصیرہ مشہور مقولہ ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب یعنی جو نانوتوی رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، حافظ صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب کا معاملہ بالکل صاف اور پاک تھا، وہ اپنے پدر بزرگوار یعنی اپنے والد مولانا نانوتوی کی طرح طریقے پر قائم تھے۔ انہوں نے کبھی جناب رسول اللہ کی علم شریف یا خیال شریف یا ذکر شریف یا محفل میلاد شریف کے متعلق کوئی کبھی تشبیہ نہیں دی تھی، اور نہ کوئی دل آزار لفظ زبان سے نکالا تھا، اور نہ قلم سے تحریر کیا تھا۔ یعنی حافظ صاحب جو امام نانوتوی کے بیٹے، انہوں نے اپنے والد کی طرح کبھی بھی رسول اللہ کے خلاف نہ تو کوئی زبان سے کلمہ نکالا اور نہ قلم سے کوئی کلمہ نکالا۔ یہ تو کہتے امام نانوتوی گالیاں دیتا تھا رسول اللہ کو، اور یہ کہتے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اپنے والد کی تحقیق کرو، پھر ایسے ذی علم اور جل قدر والد امام نانوتوی، ذی علم اور جل قدر، تو یہ آپ کے بزرگ ان کو اتنے بڑے بڑے القابات دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چوتھا حوالہ میرے پاس مولانا غلام محمود گولڑوی پپلانوی کی تحفہ سلیمانی ہے۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں صفحہ 115 پر کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں جناب جی حاشیے کے اندر لکھتے ہیں کہ قال امام العلوم و استاذ الرسوم ہے یہ، اور لکھتے تاج المفسرین ہیں اور رئیس المحدثین ہیں اور قمقام الفاضلین ہے اور تاج المفسرین ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، آدام اللہ الطافہ علی رؤوسنا، اے مولا ان کے الطاف، ان کے لطف و کرم کو ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یہ اتنے بڑے بڑے القابات شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو دے رہے، حالانکہ یہی ہمارے بریلی بھائی کہتے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے موٹی موٹی گالیاں اللہ کی شان میں بکی، معاذاللہ ان کی توہین اور تذلیل کی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ اس تحفہ سلیمانی کا باقاعدہ درس دیتے تھے پپلانی صاحب اپنے طلباء کو، اور 20 سال بعد انہوں نے نجم الرحمن، اس کتاب کے 20 سال بعد نجم الرحمن لکھی، اور اس نجم الرحمن کے اندر بھی اپنے استاد صاحب کا ذکر، اور یہ بھی ہمارے بریلی حضرات کی شائع کردہ استاد صاحب کا ذکر کیسے کیا؟ صفحہ 137 ہے، ولا يختلف باختلاف القراءات وقد افادني ذلك مولانا المحدث محمود الحسن الدیوبندی وقت التدریس بعد بحث بینی و بینہ مد ذلہ یا مد ذلہ۔ فرماتے محدث امام ہے، مولانا ہے، میں سے استفادہ کرتا تھا اور دوران درس، اور اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو یہ حوالے اسی طرح حضرت فقی الاسد حضرت مولانا اشرف گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، جن کو معاذاللہ حضرت کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہمارے جو بریلی بھائیوں کے شیخ الاسلام ہے ابو الحسن زید فاروقی، یہ اپنے والد صاحب کا کیا عجیب و غریب خط نقل کرتے ہیں۔ جب ان کی وفات کی خبر ان کے والد صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اس موقع پر کیا کہا، یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں میرے صفحہ نمبر 94، کہتے ہیں مرگ مولوی رشید احمد زخمی اس کے مرم نہ دارد عالم صالح دیندار دری وقت حکم عنقا دارد ان للہ و انا الیہ راجعون، مرد نے این چنی یک شخص از مردن یک ہزار بر دیندار سختر است۔ فرماتے ہیں مولانا رشید گنگوئی صاحب کی وفات یہ ایسا زخم ہے جو مرہم نہیں رکھتا۔ عالم تھے، صالح تھے، دیندار تھے، اس زمانے میں اس جیسا دیندار عالم صالح بمنزلہ عنقا، ایک پرندہ ہے جو اب مفقود ہو چکا ہے، ان جیسا ہے، اور ایسا ایک مرد گنگوئی جیسا یہ 1000 مردوں پر، 1000 نیک دیندار مردوں پر بھاری ہے۔ تو آپ ان کو کافر کہتے ہیں اور یہ آپ کے بزرگ انہیں 1000 دینداروں پر بھی بھاری کہتے ہیں۔ اس طرح یہ میرے پاس اگلا حوالہ پیر رسول گولڑی صاحب کا راہ و رسم منزل ہا، ان کی کتاب ہے، اس میں یہ اپنے جو بزرگ ہیں حضرت پیر میرسا صاحب گولڑوی مرحوم، ان کے متعلق لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا۔ صفحہ نمبر 267 ہے۔ اسی طرح ان کے شاگرد عطا محمد چشتی، جو بڑے بڑے بریلی علماء کے عبدالحکیم شرف قادری، اشرف سیالوی، ان جیسے علماء کے استاد تھے، یہ بھی اپنی کتاب سیف العطا صفحہ 114 پہ لکھتے ہیں، لیکن یہ بات اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی شان کی بالکل خلاف ہے۔ اعلیٰ سمت پیر گولڑی صاحب مرحوم کہ کسی مولوی کو تکفیر کا مشورہ دے، مرزا قادیانی علیہ ما علیہ کے سوا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ دیوبندیوں اور بریلیوں میں تکفیر تک اختلاف ہے، بعض دیوبندیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی علیہ باللہ، اور فاضل بریلوی اور علماء حرمین شریفین نے ان گستاخ دیوبندیوں کی تکفیر کی، لیکن سیدنا حضرت پیر ملشا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اس پر خاموش رہے اور کسی کی تکفیر نہیں کی۔ بریلی بھائیوں کے ہاں کفر ایمان کا مسئلہ ہے، علماء دیوبند کی تکفیر اور حسام الحرمین، لیکن جناب جی آپ کے بزرگ لکھتے ہیں کہ حسام الحرمین پیش ہوئے پیر گولڑی صاحب پر، اور مگر آپ نے ان کے مذکور علماء دیوبند کی قطعاً تکفیر نہیں کی، اور نہ تکفیر کرنا آپ کا مشرف تھا۔ اسی طرح یہ میرے پاس کلیات امدادیہ ہے، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمہ اللہ، یہ وہ حاجی امداد اللہ صاحب جن کے بارے میں بریلی بھائی انعام اللہ جیسی کتابیں لکھتے ہیں، فیض احمد گولڑوی، فیض احمد اویسی، کی بھائی ان کے مسلک پر جو ہے وہ سنی ہے، جو ان کے مسلک سے ہٹا ہوا ہے، ان کے اقوال کو نہیں مانتا، وہ فسادی ہے۔ تو جناب جی فیصلہ حق مسئلہ کے آخر میں صفحہ نمبر 86 پر
یہی حاجی امداد اللہ ماجر مکی جن کی باتیں ماننے کو، جن کی فیصلہ ہفت مسئلے کو بریلی ثالث مانتے کہ اس پر فیصلہ کر لو، اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبرا اور نعمت عظمی سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کرے کہ مولوی صاحب موصوف جامع کمالات ظاہری اور باطنی کے ہیں اور ان کی تحقیقات محض للہیت کی راہ سے ہے، ہرگز اس میں شائبہ نفسانیت نہیں۔ یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے۔ یہ دیکھیں کس زور و شور سے ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے بریلی بھائیوں کا فتاوی لطیفیہ ہے، اس فتاوی لطیفیہ کے اندر وہ شاہ اسماعیل شہید اور وہ سلامت شہید جن کی تکفیر پر ان کا پورا مذہب قائم ہے، صفحہ نمبر 286 پر واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ فقیر مولوی اسماعیل کی تکفیر کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہے، صفحہ نمبر 286۔ اسی طرح صفحہ نمبر 279 پر لکھتے ہیں کہ جب سے فقیر نے سیاق مستقیم مطبوعہ 1239 ہجری کا مطالعہ کیا ہے، مولوی اسماعیل صاحب کے سب و شتم اور تکفیر کرنے والوں سے متفق نہیں ہوں، اور پھر آگے زبردست طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ کچھ حوالے میں نے پیش کیے۔ اگر مولانا مزا خان صاحب کی کفر اور ایمان پر اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، تو یہ جو اتنے ڈنڈے کی چوٹ پر آپ کے بزرگ ہمارے علماء کی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر آپ انہی علماء کی کفر ایمان پر بات کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان تائیدات اور توثیقات کو بھی پھر آپ ان علماء کی ایمان کی سند سمجھے۔ یہ مختصر گفتگو تو حوالے میرے پاس میں نے کہا سینکڑوں ہے، لیکن میں نے چند حوالے پیش کیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔